باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان ویلاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ آج 15 جنوری 2024 کا دن اختتام پذیر ہے۔ پاکستان میں بدستور جو ڈیولپمنٹ چلی تھی 13 جنوری سے وہ ابھی تک چل رہی ہے اور اس کے اوپر مزید جو انسائٹ جو ہے وہ آ رہا ہے۔ تو آج کے ویلاگ پہ اس موضوع پہ بھی بات ہوگی اور اب پی ٹی آئی کے لیے آگے کیا ہوگا اور جو الیکشن 8 فروری 2024 کو ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کیا ہوگا، اور یہ سارے واقعات ہوئے تو اس کے حوالے سے کچھ اس پہ میں آپ کو اپنا تجزیہ بھی پیش کروں گا۔ تو پہلی بات یہ کہ جو 13 جنوری کو فیصلہ آیا اور اس فیصلے پہ جو آرگومنٹ یا جو کہیں کہ جو بیسس بنی کہ جس بیس پہ فیصلہ بنا تو وہ مطلب تھا کہ جی پی ٹی آئی کا اپنا ایک آئین تھا اور اس آئین کے تحت انہوں نے الیکشن کرانے تھے تو وہ الیکشن اس آئین کے تحت نہیں ہوئے۔ تو مجھے برجستگی سے ایک شعر یاد آ رہا ہے، مجھے شاعر کا نام تو نہیں معلوم۔ قاتل کی یہ دلیل منصف نے مان لی، مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر۔ تو جی جو ہوا وہ کہتے ہیں جس میں پی ٹی آئی کا عمل دخل تھا۔ بات تو صحیح ہے کہ جی پی ٹی آئی کا عمل دخل تھا، مطلب پی ٹی آئی کا اپنا آئین تھا، پی ٹی آئی نے اپنے آئین کے مطابق الیکشن نہیں کرائے۔ اور کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کیا یہ جو کچھ ہوا تھا محض یہ غلطی تھی، یا کیا آپ کو نہیں ایسا لگتا کہ ایسا ہونے میں کہیں پی ٹی آئی کے اندر سے بھی سہولت کاری کی گئی؟ دیکھیے آپ غور کریں تو 13 جنوری 2024 کا رات گئے 11:30 بجے آنے والا فیصلہ، اتنا بڑا فیصلہ صرف فیصلہ نہیں ہے، ایک بہت بڑی اسٹریٹجی ہے جس سے اب میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں وہ آپ ذرا اس کو سننے کے لیے اپنے دل و دماغ کو مطلب قابو کر لیں کہ یہ میں آپ سے کیا بات کر رہا ہوں۔ جی میں جو بات کہہ رہا ہوں میں بقائمی ہوش و آواز کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن اس 13 جنوری 2024 کے فیصلے کے بعد 8 فروری 2024 کو ہونے والے الیکشن پاکستان کے فیئر ترین اور منصفانہ ترین اور صاف ستھرے الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ کو بات بڑی عجیب لگ رہی ہے نا کہ جی 13 جنوری کو اس فیصلے کے بعد وہ قوتیں جو اس سارے سسٹم کو مینج کر رہی ہیں یا جو اس کی نگرانی کر رہی ہیں یا جو اس کے انتظام میں شامل ہیں، ان کے لیے اتنی بڑی آسانی ہو گئی ہے کہ اب نہ تو کوئی آر ٹی ایس کو بٹھانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی مینیپولیشن کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب آپ یہ بتائیں کہ جناب ایک پی ٹی آئی کا ہونا بلے کے ساتھ وہ اتنا بڑا خطرناک تھا، اب جب کہ پی ٹی آئی کے کم و بیش کوئی 1000 سے زیادہ لوگوں کے علیحدہ شناختی نشان ہوں گے، اور ان شناختی نشانوں کو کیسے، مطلب بات تو کہنی آسان ہے، دیکھیں جی وہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے، پی ٹی آئی کی ویب سائٹ ہے، ویب سائٹ پہ اس کے دیے ہوئے لوگوں کے نام ہیں، اگر آپ کہیں بھی رہتے، چلو میں آپ کو اپنی آبائی علاقے کی مثال دیتا ہوں، یہاں جو ہے سون حلوہ بڑا مشہور ہے، مثال ہے حافظ کا سون حلوہ ہے۔ حافظ ویسے میں نے بتا دیا، میرا کوئی خاص مطلب نہیں تھا حافظ میں، تو اب وہ بڑا سا لوگ لکھ دیتے ہیں حافظ، اینڈ پہ چھوٹا سا لکھ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک اور بھی ہے ہمارے یہاں برانڈ ہے جی مولانا عبد الودود، وہ آپ ترین روڈ پہ چلے جائیں، آپ سر پکڑ لیں گے 25-30 شاپس ہیں جن پہ مولانا عبد الودود لکھا ہوا ہے، اور اب ہر کوئی کلیم کر رہا ہے کہ جی ہم مولانا ودود کا جینون سون حلوہ بیچ رہے ہیں۔ اب اسی طرح پی ٹی آئی کے کم و بیش 1000 سے زیادہ امیدوار ہوں گے صوبائی اور قومی اسمبلی ملا کے، تو اب وہ لکھیں گے جناب انتخابی نشان کتاب، انتخابی نشان فاختہ، ساتھ لکھے گا جی بلے کا حمایت یافتہ۔ لیکن اگر یہ بات صرف 1000 لوگوں کی ہوتی نا، چلے کوئی مسئلہ نہیں تھا،
بات یہ کہ پی ٹی آئی نے ایک اسٹریٹجی بنائی تھی، اور پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی یا پی ٹی آئی کے پھر ایک دفعہ گلے پڑنے والی ہے، وہ یہ کہ پی ٹی آئی نے کوئی 2400-2500 لوگوں کی درخواستیں پھینکی تھی، ان میں 700-800 لوگ نااہل ہو گئے، مطلب نااہل سے مراد یہ کہ جو الیکشن کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکے لڑنے کے لیے۔ اب جو 1500-1600 موجود ہیں، ان میں سے سمجھ لیں کہ جی 1000 لوگوں کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیے تھے، اب پی ٹی آئی کے ٹکٹ تو غیر موثر ہو گئے، اب وہ لوگ ہو گئے آزاد، وہ جو باقی لوگ ابھی تھے تو وہ بھی تو پڑے ہیں نا۔ تو اب جہاں مطلب میرا ایک خیال ہے کہ اب کریک ڈاؤن یہ نہیں ہوگا کہ جی لوگوں کو پکڑا جائے گا اور ان کو مجبور کیا جائے گا کوئی الیکشن حصہ نہ لیں، بلکہ اب لوگوں کو فورس کیا جائے گا کہ وہ موجود رہیں، اور مارکیٹ میں یہ خبریں شائع کی جائیں گی کہ یہ بھی بلے کا حمایت یافتہ ہے، تو ایک حلقے میں 2-2 3-3 بلے کے حمایت یافتہ جب نظر آئیں گے تو لوگوں کو کنفیوژن تو ہوگی۔ دیکھیں ہر بندہ اتنا اویئرڈ نہیں ہے، اس کی اتنی معلومات نہیں ہے، تعلیم کا لیول اتنا نہیں ہے، کیونکہ جو بیلٹ باکس ہے وہ بیلٹ باکس کے اوپر تو نشان ہوگا، نام نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک ایسی ہے صورتحال جس میں آپ کو مارکیٹ میں بہت سارے لوگ مل جائیں گے یہ کہتے ہوئے کہ جی ہم بھی بلے کے حمایت یافتہ ہیں۔ پھر دوسرا ایک اور جو اندیشہ ابھی سے سر اٹھا رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی اپنی سیاسی حکمت عملی کو مینج کرنے میں اس طرح کامیاب ہو جاتی ہے، اپنے سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہے، اور لوگ بھی 8 فروری 2024 کو اس طرح اپنا ریئیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کو ووٹ دے دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ آزاد امیدوار الیکٹ ہو جاتے ہیں، تو جناب والا اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ جیتنے کے بعد وہ پی ٹی آئی کا حصہ رہیں گے یا وہ کہیں اور چلے جائیں گے؟ کیونکہ دیکھیں الیکشن تو اس نے آزاد حیثیت میں لڑا ہے، آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے والے کو الٹیمیٹلی کسی پارٹی کا حصہ بننا ہے، تو اس وقت تک پی ٹی آئی اگر اپنے سسٹم کو ایوالو کرنے میں کامیاب ہوتی ہے کہ وہ ابھی اس سسٹم میں آ جاتی ہے جس پہ ایز اس کو پولیٹیکل پارٹی کنسیڈر کیا جائے، تو لیکن اگر اس سے پہلے ہی وہ امیدوار کیا کہیں گے، وہ جیتنے والے اگر کہیں نہ کہیں ہانک دیے گئے، تو یہ مطلب ایک ایسی سچویشن ہے کہ اب تو جناب کسی کو تو اب ریگنگ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ الیکشن کے دن آر ٹی ایس کو بٹھانے کی ضرورت ہے۔ صورتحال تو بہت اچھی ہو گئی ہے، لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ میسر کر دیا گیا ہے، اور فیئر فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہم سنتے تھے اپنے قاضی ذوالقضاء چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سکندر سلطان راجہ کے ہوتے ہوئے اور حافظ صاحب کے دور میں فری اینڈ فیئر الیکشن اب پاکستان میں ہوا چاہتے ہیں۔ چلیں جی یہ ہوگی بات۔ اب میں ایک اور بات آپ سے کرتا ہوں جناب کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب تبدیلیاں کچھ آ گئی ہیں، مثلا سیناٹی لسٹ چینج ہو گئی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نمبر 1 ہیں، نمبر 2 جسٹس سردار طارق ہیں، اب نمبر 3 پہ آ گئے ہیں جسٹس منصور علی شاہ، اور نمبر 4 پہ آ گئے ہیں جناب اعلیٰ جسٹس منیب اختر، اور جسٹس منیب اختر کے بعد ہیں جسٹس یحییٰ افریدی، مطلب جو چیف جسٹس بنیں گے۔ ویسے سینارٹی میں تو شاید اور بیچ میں آئیں گے لوگ، یہ اس میں سینارٹی لسٹ نہیں کہہ رہا، یہ میں مستقبل کے آنے والے چیف جسٹس کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن سینارٹی لسٹ میں جسٹس اعجاز الحسن جو کہ نمبر 3 جج تھے، وہ اب ان کی ریزائن کرنے کے بعد جسٹس منصور علی شاہ آ گئے ہیں، تو اب جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس میں چیف جسٹس کے بعد جو ہے وہ نمبر 2 جج جو ہیں اور نمبر 3 جج آئیں گے، تو نمبر 2 سردار طارق ہیں، 10 مارچ 2024 کو وہ ریٹائر ہو جائیں گے، تو اس کے بعد منصور علی شاہ نمبر 2 کی پوزیشن پہ آ جائیں گے، اور نمبر 3 کی پوزیشن پہ آ جائیں گے جسٹس منیب اختر۔ تو جب سپریم جوڈیشل کونسل میں تو ممبر میں جو رہیں گے، پھر جسٹس منیب اختر بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں آ جائیں گے، اور
وہ جو 3 رکنی کمیٹی ہے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت وجود میں آئی ہے، تو وہاں بھی جسٹس منیب اختر آ جائیں گے۔ جسٹس منیب اختر اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان آپ نے دیکھ لیا کہ معاملات کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت کے دوران تو ایک دفعہ باضابطہ ان دونوں کے درمیان ایک تھوڑا سا تلخ ماحول بھی بنا تھا، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ڈیورنگ پروسیڈنگ بلکہ ایک دفعہ یہ کہہ بھی دیا تھا کہ یہ میری غلطی ہے جو میں نے فل کورٹ بنایا ہے۔ تو اب قاضی صاحب نے ٹائم گزارنا ہے اکتوبر 2024 تک، تو کیا آیا 2 اکتوبر 2024 تک وہ جسٹس منیب اختر کو اپنے ساتھ سپریم جوڈیشل کونسل میں اور جو ہے بینچز کی تشکیل کے لیے جو کمیٹی ہے اس میں بٹھائیں گے؟ کیا آنے والی اسمبلی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جا کے پھر ایک تبدیلی کرے گی کہ جی وہ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہونی چاہیے، نمبر 1 جج اور نمبر 2 جج اور پھر نمبر 4 جج یا نمبر 5 یا نمبر 6 جو اس وقت کی حکومت کو جو جج سوٹ کرے؟ تو جسٹس منیب اختر کا معاملہ یہ مجھے تھوڑا سا گڑبڑ لگتا ہے، کیونکہ اسد طور اور مطیع اللہ جان بدستور یہ خبریں دے رہے ہیں کہ 13 جنوری 2024 کا جو فیصلہ ہے وہ کسی مصالحتی عمل کے نتیجے میں آیا ہے، اور اس مصالحتی عمل کے نتیجے میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظہر علی نقوی کا جانا طے ہوا ہے۔ تو کیا صرف یہیں تک بات ہے یا جسٹس منیب اختر بھی اس رو میں کھڑے ہیں اور ان کا بھی کچھ عرصے میں ہی معاملہ جو ہے وہ ہوتا نظر آئے گا؟ یہ بہرحال دیکھیں جی، یہ آنے والا وقت دیکھے گا، بتائے گا۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ خوش رہو برادرین، السلام علیکم۔